اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء انہم سفینۃ النجات ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد شیخ پر 2 نشستوں میں گفتگو کرنے کے بعد یہ گفتگو تمام ہو جائے گی، لیکن اس امر کو جان کر انتہائی دکھ ہوا کہ محمد شیخ صاحب نے اتنا مذموم پروپیگنڈا کیا ہے کہ ملت اسلامیہ کے احباب کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اور اگر غلط فہمیاں نہیں پھیلی تو کم از کم اس کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم پہلی نشست میں عرض کر چکے کہ اس کا یہ استدلال تھا کہ قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اب انہوں نے ایک نیا جو وار کہیے یا ہتھ کنڈا کہیے استعمال کیا، اور اسی مناظرے میں ہے جو ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی تھی لیکن احباب نے توجہ دلائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہو، اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی 53ویں آیت کو ملایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور اللہ کے ہر نبی کے پاس بس یہی کتاب تھی، قرآن مجید، اور یہ لکھا ہوا نازل ہوا تھا۔ اچھا، لغت سے یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اس میں سورہ انعام کی آیات کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور سورہ انعام کی آیات میں 2 لفظ ہیں جس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کون سی آیات ہیں آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور وہ لفظ ہے قرطاس۔ قرطاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید پہلے روز سے کاغذ پر نازل ہوا تھا، لکھا ہوا نازل ہوا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے آیت کو جو پڑھا وہ یہ تھا کہ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ تو پہلی بات کہ ایک ہی کتاب تھی، اس پر میں گزشتہ نشست میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں اس موضوع کو اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ دوسرا یہ کہ یہ کتاب، چونکہ کتاب کا مطلب ہے لکھا ہوا، لکھائی، وہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ کتاب لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ گمراہ کن کمزور دلیل ہے جو محمد شیخ نے دی ہے۔ آئیے ذرا ہم بھی قرآن مجیدی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کتاب لکھی ہوئی تھی یا لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ بھی سورہ مبارکہ انعام ہے۔ آئیے اس کی 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، یہ کہتے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم کاغذ پر لکھتے، کاغذ پر لکھ کر بھیجتے، ایسی کتاب بھیجتے، تو بھی یہ کفار نہ مانتے۔
اگر ہم کاغذ پر بھیجتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی، پھر کتاب کیسے آئی؟ مفتی عبد الباقی کہتے رہ گئے اور انہوں نے ان کی نہیں سنی، لیکن اس وقت میں کم از کم اس بیماری کو صحت مند لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیہ وافی ہدایہ نشان 193، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے روح الامین کے ذریعے اس کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ اب محمد شیخ یہ بتائیں کہ قلب پر کیا کاغذ نازل ہوتا ہے؟ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے، کیا یہ کاغذ کے ذریعے پہنچ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لغت سے غلط طور پر اخذ کرنا اور اس سے پھر یہ الزام لگا دینا، کتب الہی کا انکار کرنا، کیا یہ تبلیغ دین ہے؟ اچھا، اگر کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی نازل ہوتی ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محمد شیخ صاحب سے، مجھے نہیں معلوم کہ مفتی عبد الباقی کی مجبوری کیا تھی، یا اس نے اپنی چرب زبانی سے اور گفتگو کی مہارت سے ان کو بولنے نہیں دیا۔ دیکھو عزیزو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سورہ مریم کی آیات ہے اور میں تمام آیات نہیں پڑھوں گا کہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ فاتت بے قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیا۔ بہرحال اس کے بعد انہی آیات کے تسلسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو کتاب تو نازل ہوئی نا انجیل کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ الواح میں آئی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں لیٹے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے، یہ اعلان فرما رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو کیا کوئی کتاب ان کے گہوارے میں رکھی ہوئی تھی؟ کیا مراد تھا اس کتاب سے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب میں بھی ایک سوال کرتا ہوں اور ایک اور سوال کرتا ہوں سورہ مبارکہ حدید کی، جو 57واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 25ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، کتاب بھی بھیجی، والمیزان ترازو بھی بھیجا۔ اب اگر تم ڈکشنری کے ہر لفظ سے ترجمہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں وہی ترجمہ کروں گا جو لکھا ہوا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کون سے انبیاء تھے جن کے پاس ترازو بھی تھا جب وہ تشریف لائے؟ کیا حضرت عیسیٰ کے پاس کتاب بھی تھی، ایک ترازو بھی تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہر نبی کتاب لے کر آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو انبیاء کتنے ہیں؟ سب کا عقیدہ 1,24,000 ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 1,24,000 انبیاء ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جو سورہ حدید کی ہے ہر نبی کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، تو 1,24,000 کتابیں تو ہونا چاہیے، کہاں ہیں؟ جب بھی پوچھا جائے تو 4 کتابیں اور صحیفوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا. اللہ اکبر. کبھی آپ نے غور کیا عزیزان گرامی؟ ایسے حضرات جو سوڈو اسکالرز کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، ان سے پوچھئے تو. اب میں عرض کر دوں آپ کی خدمت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہر نبی کتاب لے کر آتا ہے. یہ کتاب عمر کے کسی حصے پر پہنچنے کے بعد اس کو نہیں ملتی، بلکہ اپنی پیدائش میں ساتھ لے کر آتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب سے وہ کتاب وجودی مراد ہے، وہ علم مراد ہے جو پیغمبر لے کر آتا ہے، اور پھر بعثت تک کہ تبلیغ کا جب تک آغاز نہیں کرتا وہ شریعت کی کوئی بات نہیں پہنچاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہوتا. نہیں، نبوت کے ساتھ کتاب تو اس کے پاس ہے. یہ کتاب وجودی ہے جو اس کے سینے پر نازل ہوتی ہے. قرآن مجید پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس آیت کو تلاوت کیا. اور یہی تو بات ہے. آپ لغت کے اس معنی میں قرآن کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وہ جو کتاب ہے، جو کتاب وجودی ہے، جو علم حقیقی ہے، جو نبوت کا علم ہے، جو پیغمبر کی سینے پر ہے، سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اور آسان کر کے کہتا ہوں. سرکار ختمی مرتبہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، یا کچھ احباب کہتے ہیں کتاب اللہ ہے وہ سنتی. بہرحال لیکن کتاب اللہ تو سب نے لکھا ہے نا، کہ کتاب چھوڑ کر گئے. اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید بعد میں جمع کیا گیا جنگ یمامہ کے بعد یا دور عثمانی میں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رسول کتاب چھوڑ کر گئے تھے تو کیا جمع کیا جا رہا تھا؟ اور اگر رسول چھوڑ کر گئے تھے تو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب رسول چھوڑ کر گئے تو کیا جمع ہوا؟ اور اگر بعد میں جمع کیا گیا تو رسول نے کیا چھوڑا؟ وہ علم چھوڑا، وہ سنت چھوڑی، وہ جو علامات نبوت ہے، جو اپنے وارثوں کے پاس جاتی ہے. اور ان کی طہارت پر پھر قرآن مجید نے گواہی دی. نہ کاغذ کی لکھی ہوئی کتاب کو اگر کافر ہاتھ لگا لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن قرآن مجید کی اس کتاب کی جو سینے پر آیا ہے، گارنٹی ہے کہ سوائے طاہر کے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اور وہ طاہر بھی وہ طاہر نہیں جس کو آپ اور میں طاہر کہیں. وہ طاہر جن کی طہارت کی گواہی قرآن مجید ہے. اور وہ اعلان ہے سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت. یہیں سے ہمیں وارثان نبوت کا علم بھی ہوتا ہے اور صاحبان طہارت کا. وہ آیت یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا خیال ہے کہ کتاب اور قرآن کا فرق واضح ہو گیا. پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں، ہر نبی کتاب لے کر آتا ہے. وہ کتاب اس کے سینے پر ہوتی ہے، وہ کتاب وجودی ہوتی ہے، وہ علم حقیقی ہوتی ہے، وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. لیکن جب اعلان امت میں کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کتاب کو ایک پیکر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. سرکار ختمی مرتبہ نے جب فرمایا کہ میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں تو مطلب یہ تھا اپنا علم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے مراد کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو
کتاب ہے یہ رب العالمین کے لدن سے آئی ہے، من لدن حکیم خبیر۔ لدن میں کاغذ کے تصویریں نہیں ہوتی ہیں، علم کی تصویریں ہوتی ہیں، اور وہ کتاب وجودی پیغمبر کے وجود سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی نزول کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں نزول تجلی۔ نزول تجلی وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے نازل ہو اور دوسری جگہ بھی موجود رہے۔ میرے پاس ایک چیز تھی، میں نے آپ کو دے دی، اب میرے پاس نہیں ہے، اوپر سے آپ کو دی، تو اس کو کہیں گے نزول تخلی۔ اب آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ پرندہ دیوار پر بیٹھا ہے، نیچے دانا ہے، پرندہ وہاں سے اڑا، دیوار سے نیچے آ گیا فرش پر، یہ کیا ہے؟ نزول تخلی۔ نزول تجلی یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ تک بھی پہنچ گیا، مجھے اب بھی معلوم ہے، آپ نے اس کو بھی بتا دیا جس نے یہ تقریر یہ گفتگو نہیں سنی، اس کو بھی معلوم ہو گیا، آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں نزول تجلی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہونے کے باوجود پیغمبر کی ضرورت آپ کو ہمیشہ ہوتی ہے۔ بغیر اثبات و اقرار احادیث سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا سمجھنا محال ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو لغت کے ساتھ جان کر وہ علم قرآن حاصل کر لے گا، وہ صرف اپنے اجہل ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے اپنے پاک حبیب اور ان کی آل اطہار کے صدقے میں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اپنی معرفت ایمانی میں اضافے کا موقع عنایت فرمائے، اضافہ فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں اور گمراہیوں سے جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔